بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین قال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. بزرگوں، دوستوں اور قابل احترام دینی ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العالمین کا بے حد ہم جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنے گھروں میں سے ایک گھر میں بیٹھ کر اس کے دین کو سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق سے نوازا ہے. اللہ رب العالمین اس آج کی ہماری مجلس پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہمارے اس بیٹھنے کو شرف قبولیت عطا فرمائے، ہمارے علم اور عمل میں اضافے کا ذریعہ بنائے اور ہماری گردنوں کو جہنم سے نجات کا سبب بنائے. آمین یا رب العالمین. حضرات، گزشتہ کئی ہفتوں سے مملکت سعودی عرب ہی نہیں بلکہ پورا عالم اسلام ایک ایسی فکر کو محسوس کر رہا ہے جو کہ اللہ کے نازل کردہ دین قرآن و سنت پر عمل کرنے سے یا اس کو سیکھنے سے عام انسانوں کو روک رہی ہے، ان کو پریشانی میں مبتلا کر رہی ہے. اللہ رب العالمین نے اسلام کو قرآن و سنت کی شکل میں اتارا، لیکن ہمارے درمیان ایک ایسی فکر پیدا ہوئی جس فکر کے ذریعے یہ پیغام عام کیا جا رہا ہے کہ جناب قرآن کریم ہی انسان کی رہنمائی کے لیے کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے. احادیث پر کلام کیا جا رہا ہے، احادیث کو نئے سرے سے مرتب کیا جا رہا ہے، اور جو محدثین کرام نے احادیث کی خدمات کی ہیں ان پر نکتہ چینی کی جا رہی ہے. ہمارے درمیان پاکستان سے آئی ہوئی ایک علمی شخصیت موجود ہیں، آپ نے اخبار میں کل پڑھا ہوگا، فضیلت شیخ قاری خلیل الرحمن حفظہ اللہ، جو عمرے کے لیے یہاں مملکت سعودی عرب میں تشریف لائے ہیں. اللہ رب العالمین آپ کے اس سفر کو سفر مبارک بنا دے، قابل قدر سعی اور معاف کیا ہوا گناہ بنا دے. آج میں یہ سمجھتا ہوں جدہ کے اس جو تقاریب یہاں پر ہوئی ہیں وہ ان کڑیوں میں سے یہ آج آخری کڑی ہے شیخ کی، کیونکہ منڈے کو غالباً آپ کی واپسی ہے، اور ہم نے جانے سے پہلے یہی سوچا کہ فضیلت الشیخ سے اس اہم ترین اور حساس موضوع پر کچھ سنیں اور ہم ایک عام انسان اسلام کو کس طریقے سے سمجھے اور احادیث کی اس دین میں جو اللہ کا نازل کردہ دین ہے اس دین میں کیا حیثیت اور کیا اہمیت ہے، اس موضوع پر ہم نے شیخ سے درخواست کری اور شیخ نے اللہ رب العالمین انہیں جزائے خیر عطا فرمایا، اس کو قبول فرمایا. بلا کسی تمہید کے میں فضیلت شیخ سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور حدیث کے اہمیت کے عنوان پر اپنے خطاب کا آغاز فرمائیں. فلیتفضل فضیلت الشیخ قاری خلیل الرحمن حفظہ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گھڑی دینا، گھڑی ایک گھڑی مجھے دینا، میں واپس کر دوں گا. الحمد للہ
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا بغیر کسی تمہیدی کلمات کے آپ تمام احباب کے شکریہ کے بعد کہ آپ اپنی محبت سے بیٹھے ورکنگ ڈے میں، اور کل بھی کوئی چھٹی کا دن نہیں ہے، اور مجھے حکم ملا ہے کہ میں آپ کو زیادہ وقت لے کر پریشان نہ کروں، اور میں خود بھی کل سے کافی صرف 2 گھنٹے اس وقت تک نیند ہوئی ہے۔ میں خود بھی یہی چاہ رہا ہوں کہ جلدی سے فارغ ہو جایا جائے، اور آج سوالات کا بھی موقع آپ کو نہیں دیا جائے گا۔ پونا گھنٹہ وقت ملا ہے، 9:30 بج رہے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز 10:15 تک ہم اس پروگرام کو کلوز کر دیں گے۔ عنوان محترم بھائی عاقل صاحب کی زبانی آپ تک پہنچ چکا۔ حدیث کی اہمیت پر اگر اور احادیث میں سے کچھ بھی بیان نہ کیا جائے تو صرف قرآن مجید ہی کافی ہے، اور پھر شریعت کے جتنے احکامات ہیں وہ تمام کے تمام قرآن مجید میں کچھ اس طرح مجمل انداز میں بیان ہوئے ہیں کہ گویا اللہ رب العالمین نے خود اس آخری امت کو اپنے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے رہنمائی حاصل کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ نماز کا حکم دیا قرآن نے، اقیم الصلاۃ، جگہ جگہ اللہ نے قرآن مجید میں کہا اقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ، اقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ، لیکن نماز کہتے کسے ہیں؟ نماز کا طریقہ کار کیا ہے؟ نماز کے اوقات کیا ہیں؟ پہلے اذان ہوگی، پھر وقفہ ہوگا، پھر تکبیر ہوگی، پھر اس کے بعد نماز پڑھی جائے گی، لوگ آئیں گے، پہلے سنتیں پڑھیں گے، فجر میں سنتیں اتنی ہیں، ظہر میں اتنی ہیں، عصر میں اتنی ہیں، مغرب اور عشاء میں اتنی ہیں، بعد میں اتنی ہیں، فجر کے فرض 2 ہیں، عشاء کے 4 ہیں، مغرب کے 3 ہیں، 2 نہیں ہیں، عصر کے 4 ہیں، 3 نہیں ہیں۔ تو یہ جو تقسیم ہے ساری کی ساری پورے قرآن مجید میں کہیں نہیں ہے، اور نماز جیسا اہم مسئلہ اور اس کی جزیات کا، اس کی تفصیلات کا قرآن مجید میں نہ پایا جانا، اور اللہ کی طرف سے نماز کو فرض قرار دینا اور اس کے طریقہ کار کو بالکل نہ بتلانا، گویا یہ خود اس کا واضح اشارہ ہے کہ تم پر صرف قرآن پر ایمان لانا ہی فرض نہیں ہے، تم نے کلمے میں صرف لا الہ الا اللہ ہی نہیں پڑھا بلکہ محمد الرسول اللہ بھی پڑھا ہے۔ اس لیے اس میں پائی جانے والی تمام تر تشریحات کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہے، آپ وہیں سے لیں۔ زکوٰۃ کا حکم دیا، لیکن پورے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کہیں بیان نہیں فرمایا کہ کتنے مال پر زکوٰۃ فرض ہے، کتنا پیسہ کسی کے پاس ہو اور اس پر زکوٰۃ فرض ہے، قرآن مجید میں کہیں صراحت نہیں۔ سونے پر کتنی، چاندی پر کتنی،
پھر کتنا عرصہ اس مال پر گزر جائے، آیا ہر شخص ہر روز زکوٰۃ نکالے؟ ہفتے میں ایک دفعہ، مہینے میں ایک دفعہ، سال میں ایک مرتبہ، یا پوری زندگی میں ایک مرتبہ؟ قرآن مجید بالکل خاموش۔ پھر اس کا تناسب کیا ہے؟ 2.5%، 5%، 10%، کتنی زکوٰۃ نکالے؟ قرآن مجید بالکل خاموش۔ اس لیے کہ قرآن مجید خود یہ چاہتا ہے، اللہ رب العالمین خود یہ چاہتا ہے کہ یہ رہنمائی لینے کے لیے میرے رسول کی ضرورت اس امت کو محسوس ہو، میرے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان کے لیے ایک رہنما اصول بن کر سامنے آئے۔ حج ہے، قرآن مجید نے کہا اتم الحج والعمرۃ للہ، حج ہو یا عمرہ ہو اللہ کے لیے اسے پورا کرو، لیکن پورا کسے کریں؟ احرام کہاں سے باندھیں؟ میقات کتنے ہیں؟ میقات ہوتی کیا ہے؟ احرام باندھنے کا طریقہ کیا ہے؟ سلے ہوئے کپڑے نہ ہوں یہ کس نے بتایا ہے؟ قرآن مجید میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کپڑے تمہارے سفید ہونے چاہیے